ली अल्लाह, ताकि ना यकूना हो, लिन्नास लिए लोगों के, अल्लाह अल्लाह पर, हुज्जतुन हुज्जत, बाद रसूल, रसूलों के बाद, कि लोगों के पास अब कोई एक्सक्यूज ना रहे रसूलों के आने के बाद। क्या मतलब है? कयामत के दिन कोई लोग खड़े होके ये ना कहें, या अल्लाह आपने हमारे पास कोई रसूल भेजा होता तो हमें पता होता ना। अल्लाह तो किसी को भेज ही देता जो आके हमें बता देता, हमें क्या पता था क्या सही है और क्या गलत है। अल्लाह हम तो अपनी सोच के मुताबिक चलते रहे, जैसे सब कर रहे थे वैसे करते रहे, हमें कहाँ पता था। अल्लाह कोई रसूल ही भेज देता। तो लोग फिर अल्लाह ताला के ऊपर इल्जाम डाल देते क़यामत के दिन। अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, सब एक्सक्यूजेस खत्म कर दिए रसूलों को भेज के। समझ आई बात? लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं हमारे मुसलमानों में कैसे लोग हैं, बड़े ही भोले लोग हैं ये भी, जो आगे से क्या कहते हैं आज, हम तो इसलिए नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं इल्म लेते कि फिर अमल करना पड़ेगा। तो हम अमल नहीं करेंगे तो हम अल्लाह को जाके कह देंगे क़यामत के दिन कि अल्लाह हमें पता ही नहीं था, तो फिर हम अमल कैसे करते। अल्लाह ताला ने तो पूरी इंसानियत के लिए हुज्जत तमाम कर दी है। तुम तो मुसलमान हो के कैसे कह सकते हो, जो एक रसूल का कलमा पढ़ते हो, फिर तुम कैसे क़यामत के दिन खड़े होके कहोगे अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। अल्लाह हमें पता क्या था, हमें पता होता तो हम अमल करते ना। तुम कैसे एक्सक्यूज दोगे ये बताओ। क्योंकि ये बात मैंने इतने लोगों से सुनी है कि उनके पास बड़ा अच्छा घड़ा घड़ाया बहाना है जो उन्होंने अभी से सोच लिया हुआ है कि वो अल्लाह ताला को क्या कहेंगे। देखो बनते कितने स्मार्ट हैं, इतने स्मार्ट बनते हो, तुम्हारी बातें अल्लाह नहीं सुन रहा। कोई खुदा खौफी नहीं है, वो सुन रहा है कि तुम ये, जैसे को कह दे कि भाई मैं तो, वो जज आपके सामने बैठा और आपका है, मैं तो जज के सामने जाके अदालत में कह दूंगी कि मैं तो बरी हूँ जिम्मा हूँ और ये अभी मैं चोरी कर रही हूँ, भाई मैं तो जज को कह दूंगी और जज आपके सामने ही बैठा। आप जिस अल्लाह के सामने खड़े होके ये बहाने करने का सोचते हैं, देख नहीं रहे, सोचते नहीं है कि वो अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आप उसकी नजरों में, वो आपके सारे बहाने सुन रहा है। हम तो इसलिए नहीं सीखते, फिर अमल करना पड़ेगा, अमल तो हमने करना नहीं, हम तो अमल से बड़ा डरते हैं। वो नहीं हमसे होता तो हम अल्लाह को कह दे हमें पता ही नहीं था। व्हाट अ ट्रिक। हाँ, यानी जैसे लोगों को बहाने करके हम इस तरह कर देते ना, हमें तो पता ही नहीं था, लो मुझे तो पता ही नहीं था रेड सिग्नल पे रुकना है, लो मुझे पता ही नहीं था ये करना है, हमें क्या पता था। तो इसी तरह लोग हमारी बातों में आ जाते हैं ना, तो इसी तरह हम नौजुबिल्ला अल्लाह को भी अपनी बातों में ले आएंगे। ये सोचते हो तुम क्या अल्लाह के सामने बहाना करोगे? तुम्हारे पास अल्लाह ने अपना रसूल भेज दिया। खास तौर पे मुसलमानों सुन लो, तुम तो अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम गवाही देते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तुम बताओ तुम क्या जाके हुज्जत दोगे अल्लाह के पास? तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज होगा? चलो दूसरे मिसाल के तौर पे कोई कह देता है हमें तो पता ही नहीं था, उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसलिए रसूल भेजे हैं ताकि कोई ना उस दिन खड़ा हो के ये कहे अल्लाह को हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे। एक्सक्यूज खत्म हो गया, ये हम तो जानते ही नहीं, तुम्हारे पास भेजे थे अल्लाह ने रसूल, हर बस्ती के पास रसूल है। और देखें, अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बशीर और नजीर बना के भेजा। कुरान पाक में है कि हमने आपको बशीर और नजीर बना के भेजा। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद सबके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। हाँ, सबके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए रसूल बना के भेज दिया। यानी आपकी जो तालीमात हैं और आप जो वही का ये पैगाम लेकर आए, ये क़यामत तक के लिए महफूज है, सेफ है। इसलिए आपकी रिसालत क़यामत तक के लिए हो गई। अगर नऊजुबिल्ला ये महफूज ना होता, अगर ये किसी ने चेंज कर दिया होता जैसे बाकी किताबें हो गई, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही महफूज ना होती, तो फिर कोई कह सकता था कि हमारे पास कौन आया। अब आपके पास फिजिकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहुंची, लेकिन क्या आपको पैगाम पहुंच गया? जी हाँ, पहुंच गया। पूरी दुनिया के लोग ये मानते हैं। हाँ, कोई हो सकता है मे बी हमें जिसका ना पता हो, कोई कह सकता है नहीं जी हमें तो नहीं पहुंचा।
کوئی کسی جنگل کے اندر رہتا ہے، کوئی کسی آئی لینڈ میں رہتا ہے، واقعی وہاں تک نہیں کوئی پہنچا ہے۔ ایک جگہ کا بتا رہے تھے کہ ایک آئی لینڈ میں ابھی تک لوگ ایسے رہ رہے ہیں، وہ یہ کپڑا باندھا ہوا ہے اور وہ کچھ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو سیٹلائٹ سے دیکھا، وہاں تک کوئی پہنچا ہی نہیں، کوئی گیا ہی نہیں آج تک، اور وہ ایسے لوگ ہیں یار، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ بات آپ لوگوں نے بھی نیوز میں سنی ہوگی، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس بات کو، یہ جو کرسچن مشنریز ہے نا، یہ گئے کہ ہم ان کو جا کے پریچ کرتے ہیں، تو ابھی بورڈز میں جا ہی رہے تھے تو انہوں نے اتنا وہاں سے مارا، تیر چلائے، وہ کیا، ان کو ختم ہی کر دے، ان کو ساروں نے ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ شاید وہ جگہ اتنی اس قابل ہی نہیں ہوگی، ورنہ تو دوسرے لوگ جا کے قبضہ کر لیتے، وہاں پہ کوئی ریسورسز ایسے نہیں ہوں گے، تو وہ جیسے رہ رہے ہیں، جیسے پتہ نہیں کس زمانے کے جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں، وہ وہیں رہ رہے ہیں، نہ ان کو کوئی چھیڑتا ہے اور نہ کوئی وہاں پہ جاتا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے ایسی جگہ کوئی آج میں کوئی بھی پیغام نہیں پہنچا، کوئی بھی ان کے پاس کوئی ایسی ریسورسز نہیں ہے، تو ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے جب وہ یہ کہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے عدل و انصاف کے مطابق، جس طرح سے بھی عدل کے مطابق ہوگا، اس طرح ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کا کیا ہوگا، ہم نہ جج بنے نا۔ ہاں مگر میجورٹی دنیا 99% اس وقت دنیا ساری جانتی ہے، نام تو جانتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے اس حدیث کو، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کسی کے کان میں بھی میری آمد کی خبر پڑ گئی، ٹھیک ہے، میری آمد کی خبر پڑ گئی اور وہ ایمان نہیں لے کر آیا مجھ پہ موت سے پہلے، اسی چیز پہ ایمان نہیں لے کر آیا جو میں لے کے آیا ہوں، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اور امت سے مراد کون ہے؟ کہ میری امت میں سے جس کے کان میں میری آمد کی خبر پڑ گئی۔ امت کا مطلب کون ہے؟ امت مطلب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنے بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے نا، وہ سب آپ کی امت ہے، سب امت ہے۔ ہاں مگر کیا یہ کافر بھی امت ہے؟ ہاں یہ بھی امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر یہ کون سی امت ہے؟ امت دو طرح کی ہے، ایک امت اجابت اور دوسری امت دعوت، یہ فرق سمجھ لیں۔ ایک امت اجابت کون ہے؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور اسلام قبول کر لیا، اور دوسری کون سی امت ہے؟ امت دعوت، یہ باقی جتنے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ امت دعوت ہیں آپ کی، ان کے تک دعوت پہنچنی ہے، ان تک بھی آپ کی دعوت ہے، ان تک بھی آپ کا پیغام ہے، تو اس کو سمجھیں کہ یہ ساری امت ہی ہے۔ تو جس کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ گئی، جس کو پتا چل گیا کہ ایک رسول آئے تھے، پھر اس کے بعد اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ پرواہ کیوں نہیں کرتے لوگ؟ اس لیے کہ اپنے they don't care، کچھ اپنی آخرت، کچھ اپنی دنیا سے میں اتنی اس قدر زیادہ مشغولیت، یہ اسباب ہیں کہ انسان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ جاننے کی بھی کوشش کرے کہ ہاں کوئی پیغام لے کر آیا تھا، کوئی رسول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسکیوز ختم کر دیا، سن لو لوگوں، اگر کسی نے کوئی ابھی تک بہانے بنا کے رکھے ہوئے تھے نا، تو اب آپ اپنے بہانوں کو ایک سائڈ پہ کر دے، یہ اب رسول آ گئے، اب کسی کا بہانہ نہیں کوئی چلنا، اب کوئی آپ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا میں کیا کرتی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں کیا کرتی میں تو گھر میں بڑی مصروف رہتی تھی، میں کیا کرتی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میرے پاس تو کوئی ریسورسز ہی نہیں تھی، میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتی تھی، میں کچھ سیکھ ہی نہیں سکتی تھی، میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ آج کا انسان کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں شاید پرانے زمانوں کے اندر جب کچھ بھی وسائل نہیں تھے اور کوئی صحراؤں میں شاید کوئی ایک بندہ اپنی جھونپڑی میں رہ کے ہی زندگی گزار کے وہیں پہ مر کھپ گیا، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایکسکیوز دے سکے، آج کا انسان کہاں سے ایکسکیوز دے گا؟ جس کے پاس ہر طرح کا کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا؟ یعنی ایک دن اس کو قیامت کے دن ہی آنکھ کھلی ہے، او ہو اب مجھے پتہ چلا ہے، تو یہ اب آپ کو پتا چل گیا، اب آگے علم لینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ کو پتا چل گیا کہ رسول آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر، تو اس پیغام کو جاننا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے بڑھ کے اس پیغام کو جانیں، اس کو سمجھیں،
فکر کریں اس چیز کی کہ اس میں کیا ہے. یہ نہیں کہ بے پرواہ ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ حجت نہیں دے سکتے اللہ کے سامنے کوئی بھی. حجت تمام ہو گئی جب اللہ نے رسول بھیجی. آپ اللہ تعالیٰ کو یہ الزام نہیں دے سکتے نعوذ باللہ اس دن کھڑے ہو کے کہ اللہ تعالیٰ تو نے بتایا ہوتا تو ہم بھی نیک بن جاتے نا. ہمیں کہاں پتا تھا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جنت کا راستہ کیا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کام کرنے ہیں. ہدایت کون کس چیز میں ہے میں کیا جانتی؟ کون کہہ سکتا ہے یہ بتائیں. اور آج دیکھیں یہ فری کلاسز ہیں آپ کے پاس، انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس موجود ہے. لیکن انٹرنیٹ اگر ہر چیز کے لیے اور استعمال ہو لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ ہو تو کیا ایکسکیوز دیں گے آپ؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کو لیکن یہ فری کلاس ہے، زیرو فیس. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیا کرتی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے. وہ تو علم ہی اس وقت بڑا مہنگا تھا تو اتنے پیسے ڈیمانڈ کرتے تھے، میں کہاں سے سیکھتی. کیا ایکسکیوز دیں گے؟ ہم میں سے کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا. اچھا میرے لیے چل کے جانا کہیں مشکل تھا، میرے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی. اب تو آپ کے گھر کے اندر. بتائیے میں اور آپ کیا بہانے دیں گے اللہ کے سامنے، یا ہم نے کیا کیا رسول کے پیغام کے ساتھ؟ ہم کیا کچھ کہہ سکیں گے؟ اسی لیے تو جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا نا انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جائے گا. اگر پوچھ لیا گیا نا کیوں کیا یہ ہے نا، دعا اللہ حسیبنا حساب یسیرا. اسی لیے دعا ہے اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیوں کیا تم نے یہ، واٹ از یور آنسر گوئنگ ٹو بی؟ کیا جواب دو گے؟ کیا کہو گے؟ دنیا میں تو بڑے آرام سے مکر جاتے نا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، آئی ڈنٹ نو دیٹ. وہاں پہ کیا کہو گے؟